السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبہ ہے، جو سارے جہان کا حاکم و مالک ہے، بدیع السماوات والارض ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو الحمدللہ اللہ کے احسان سے ہم ایام تشریق تک کا، اور 1 ذی الحجہ سے لے کے ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ تک ہم تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اب ان دنوں کے ختم ہونے کے بعد کیا تکبیرات کو پڑھنا ہے کہ بھول جانا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دن سے ہم نے تکبیرات پڑھی ہیں، اب وہ تکبیرات کا کرنا کیا ہے؟ بھول جانا ہے کہ پڑھنا ہے اس کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ابھی تک ہم ہم کو تاکید کی گئی تھی کہ آپ کو پڑھنا ہے، اب ہم کو بنا تاکید کے، بغیر تاکید کے مطلب پڑھنا ہے۔ جب بھی موقع ملے ان تکبیرات کو اپنی زبانوں پہ روا دواں رکھنا ہے، اپنی زبانوں پہ قائم دائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اب ہم جو ہے ایک بہت اہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں جو ہماری اس بات کو سپورٹ کرتی ہے، اور وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث کا نمبر ہے 1358۔ صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر ہے 1358۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنی ہی نماز کے دوران ایک صحابی نے کہا، حاضرین میں سے ایک صحابی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، کہ اللہ بڑا ہے، سب بڑائی اللہ کے واسطے ہے، بہت تعریف ہے اس کی، اور پاک ہے اللہ کی پاکی بولنا۔ صبح و شام جب نماز ختم ہو گئی، صلات کے ختم ہونے کے بعد، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ کس نے کہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو کلمات کہے گئے تھے، یہ کلمات کس نے کہے؟ یعنی اس صحابی نے اس کلمے کو زور سے کہا تھا، تبھی اللہ کے نبی نے کہا نا کہ یہ کلمہ کہنے والا کون تھا؟ تو قوم میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تعجب آیا کہ جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، کیا کہا گیا؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے تعجب ہوا کہ جب تم نے اس کلمے کو ادا کیا تو اس کلمے کو اوپر لے جانے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 35 میں، آیت نمبر 10 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام صاف ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی جو بھی آپ اچھے کلمات ادا کرتے ہو زبان سے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ معارج میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 70 میں، آیت نمبر 4 میں، کہ جو فرشتے جو تمہارے کلمات ہوتے ہیں ان کو لے کے اللہ کی طرف جو چڑھتے ہیں، تو اس تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ کیا بات معلوم پڑی یہاں پہ؟ بات یہ معلوم پڑی کہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی فضیلت بتائی ہے اس کلمے کی کہنے کی۔ کیا کہنے کی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ آگے کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے یہ بات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ کلمات اب پڑھنے کب ہیں؟ تو ان کلمات کو ہم کو پڑھنا ہے جب بھی ہم کوئی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سنت نفل کوئی بھی نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے، تو جب ہم ثنا پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں، ثنا پڑھنے کے بعد جیسے ہی ہماری ثنا ختم ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں۔ ثنا اور سورہ فاتحہ کے درمیان میں آپ کو یہ جیسے ہی آپ کی ثنا ختم ہوگی، سبحانک اللہم یا پھر اللہم باعث بینی و بینہ جو پڑھتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی ختم ہوگا تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اور ہلکی سی زور سے آواز سے کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کب کہنا ہے یہ آپ کو؟ جب آپ پہلی رکعت میں شامل ہوتے ہیں یا پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ جب ثنا پڑھ لیتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد جیسے ہی سورہ فاتحہ شروع کریں گے، اس سے پہلے ان کلمات کو آپ کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت اہم بات تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو مل کر اس پر تا حیات عمل کرنے والا بنائے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے ریاکاری سے، تکبر سے اور شرک سے۔
اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطانی وسوسوں سے، شیطانوں کے ہمارے قریب آنے سے، اور شیطان صفت لوگوں کے ہمارے قریب آنے سے۔ اور ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمان میں، یعنی آخری زمان، یاد رکھیے جب بھی حدیث میں ان قریب، قریب یا آخری زمان کا ورڈ آتا ہے تو یہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ آپ کے اور ہمارے زمانے کے لیے آتا ہے، کیونکہ جو آپ کا اور ہمارا زمانہ ہے نا، یہ قرب قیامت والا زمانہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو نشانیاں بتائی تھی، بڑی نشانیوں کے علاوہ جو چھوٹی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، وہ کمپلیٹ، لگ بھگ 90% کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آخری زمان میں، یعنی آخری زمانے میں، قرب قیامت والے زمانے میں کچھ ایسے گمراہ کن علماء پیدا ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، اور جو ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے گمراہ کن علماء سے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم بات، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے دائی جنید احمد، 8446559981، 8446559981۔ اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ سوالات کو پوسٹ کر سکتے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کی جو بھی باتیں مجھ سے آپ تک پہنچیں گی، یا آپ کے کوئی اشکال آتے ہیں